رحمت اللہ تعالی علیہ. توجہ ہے آپ کی؟ بڑی عجیب سی محفل ہے، جوان ادھر بیٹھے ہیں، بچے ادھر بیٹھے ہیں. خیر کوئی بات نہیں، جہاں بھی ہو میں اٹھنے نہیں کہوں گا، حضرت اٹھا لو تو لوگ گھر کو بھی چلے جاتے ہے. بیٹھیں، چلیے جیسے بھی اچھے لگ رہے ہیں آپ. مخدوم ماہمی، بچپن کا زمانہ. ماں سے کہنے لگے امی میں علم دین سیکھنا چاہتا ہوں. اتنا کہا نا. ماں کہنے لگی بیٹے اس وقت ایسے مدرسے نہیں تھے جیسے آج گھر کے دروازوں پہ مدرسے ہیں. ہمیں تو علم کی قدر ہی نہیں رہ گئی. کوئی کہتا مولوی، وہ کہتا زکوٰۃ خور جا رہا ہے، کوئی طالب علم وہ کہتا چندہ خور جا رہا ہے. شرم نہیں آتی یار؟ یہ وہ جا رہے ہیں جن کے کاندھے پہ مصطفیٰ کے دین کا بوجھ رکھا ہوا ہے. ہمیں تو ان کے قدموں کی خاک اٹھا کے چومنی چاہیے تھی، وہ ہم نے انہیں گالیاں بکنا شروع کر دی. علماء فرماتے ہیں، بزرگوں نے فرمایا جو علماء کی توہین کرے وہ کچھ اور چیک نہ کرے بلکہ اپنا نسب چیک کر لے جا کر کے. علماء کی وہی توہین کرے گا جس کا نسب اچھا نہیں ہوگا. یہ یاد رکھیے. مجھے اس کی پرواہ نہیں رہتی دوبارہ کوئی بلائے گا کہ نہیں بلائے گا، لیکن میں چاہتا ہوں اپنی قوم سے کچھ باتیں ایسی کر جاؤں جو وہ عمل کریں تو شاید قیامت میں اتنا تو کام آ جائے، کہیں کہ یار ایک آیا تھا مولوی کچھ باتیں بتا کے گیا، یہاں کام آ گئی ہیں. میرا اپنا مزاج ہے. تو کچھ لوگ علماء کو گالی دیتے ہیں. آج گھر گھر مدرسے ہیں، لیکن اس وقت مدرسہ پاس میں کسی کے نہیں تھا. دور دور مدرسے ہوتے تھے شہروں میں. ماں میں پڑھنے کے لیے جانا چاہتا ہوں. ہماری ماں بہنیں بھی بیٹھی یہ بھی سنیں. ماں نے کہا بیٹے تم چلے جاؤ گے تو میرا کام کون کرے گا؟ یتیم تھے، باپ کا سایہ نہیں تھا. بیٹے تم چلے جاؤ گے تو ہمارے پاس کون رہے گا؟ کہتے ہیں ماں میں علم کے بغیر نہیں رہ سکتا. ماں نے کہا بیٹے اگر تو علم کے بغیر نہیں رہ سکتا تو میں تیرے بغیر نہیں رہ سکتی. اللہ اکبر. ماں نے جب اتنا کہا نا تو ماں کے فرما بردار تھے، آج کی طرح نافرمان نہیں تھے. ماں کہتی بیٹے ٹائم سے گھر آیا کر، چوراہوں پہ گھنٹوں گھنٹوں کیوں کھڑا رہتا ہے؟ کہتا ہے منہ بند کر کے سو جایا کر. تجھے نیند نہیں آتی تو میں کیا کروں؟ تو کون ہوتی ہے میری زندگی میں پابندیاں لگانے والی؟ یار ہمیں سوچنا چاہیے ہم کس کے بارے میں بول رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ وہ ہے اللہ کی قسم اگر یہ ہمیں کلمہ نہ سکھاتی تو نہ جانے کس عمر میں جا کے کلمہ یاد ہوتا. اس ماں کے بارے میں ایسے بولتے ہیں کہ منہ بند رکھا کر، تجھے فکر کرنے کی ضرورت کیا، میں کوئی بچہ ہوں؟ اور تجھے پتا نہیں ہے جس دن یہ چلے گئے تو تجھے رونے کے سوا کچھ نہیں ملنے والا. یہ یاد رکھنا. ماں باپ چلے گئے تو پھر کچھ نہیں ملنے والا. ہر دروازے پہ جاؤ گے سب کچھ ملے گا، ماں کا چہرہ نہیں ملے گا. آج ان کی قدر کر لو. ماں نے کہا بیٹے میں تیرے بغیر نہیں رہ سکتی. کہنے لگے ماں علم کے بغیر میں نہیں رہ سکتا. ماں نے کہا نہیں بیٹے جائے گا نہیں. جیسے اتنی بات ماں نے کہی نا جائے گا نہیں تو رونے لگے. اللہ اکبر. ماں کے آنچل سے لپٹ کے روئے. ماں میں تیرے پاس رہوں گا. لیکن علم کا عشق تھا ان کو، شوق تھا. بغیر علم کے زندگی مشکل تھی. ایک دن روتے روتے دریا کے کنارے چلے گئے. کون سا دریا؟ وہی سمندر جو ساحل سمندر کے کنارے پہ ٹہلنے لگے. ٹہلتے رہے، آنسو بہاتے رہے. اچانک 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 بڑا نورانی چہرہ جس کو دنیا حضرت خضر علیہ السلام کے نام سے جانتی ہے، جیسی وہ چہرہ نگاہوں کے سامنے آیا. اللہ اکبر. چہرہ دیکھ کے مسکرائے. کہا بچے کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا حضرت مجھے بس میرے اپنے معاملے پہ رونا آ رہا ہے. کہا بیٹے بتا تو صحیح. حضرت مخدوم ماغمی نے کہا تھا سرکار یہ میرا معاملہ ہے آپ جائیے. اللہ اکبر. مگر وہ خضر تھے، آئے ہی انہی کے لیے تھے. کہتے ہیں بیٹے بتا پریشانی کیا ہے؟ کہتے ہیں حضرت میں پڑھنا چاہتا ہوں، ماں جانے کی اجازت نہیں دیتی ہے. میں ماں کا دل توڑ کے نہیں جانا چاہتا. حضرت خضر فرماتے ہیں بیٹے بات یہ ہے اگر تم جانے کی اجازت تم کو نہیں ملی ہے تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں روز یہیں آیا کرنا، میں تمہیں پڑھا کے جایا کروں گا. اللہ اکبر. اتنا سنا حضرت خضر کی، حضرت مخدوم ماغمی کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے. مارے خوشی کے اب پھولے نہیں سماتے ہیں. روز آتے ہیں اللہ کا خضر پڑھا کے جا رہا ہے. روز آتے ہیں اللہ کا خضر پڑھا کے جا رہا ہے. جب کئی دن گزر گئے تو ایک دن ماں نے کہا تھا، ماں نے پوچھا تھا لخت جگر کہاں جاتے ہو؟ نور نظر غائب ہوتے ہو پتہ نہیں چلتا
ہے، لیکن حضرت خضر نے ایک وعدہ کیا تھا، بیٹے مختوم ایک وعدہ کرو۔ کہا کون سا وعدہ؟ کہا کسی کو یہ راز بتاؤ گے نہیں کہ میں پڑھانے آتا ہوں، اگر جس دن تم نے یہ راز کھول دیا اس کے بعد میں پڑھانے کے لیے نہیں آؤں گا۔ حضرت مختوم ماغمی نے حضرت خضر سے وعدہ تو کر لیا، لیکن کئی دن کی غیر حاضری کے بعد جب ماں نے کہا تھا بیٹے کہاں جایا کرتے ہو، اتنا سوال سنا نا تو ماتھے پہ پسینہ آ گیا، سوچنے لگے اگر بتاتا ہوں تو خضر روٹھ جائیں گے، اگر نہیں بتاتا ہوں تو ماں روٹھ جائے گی، اگر ماں روٹھ گئی تو رب روٹھ جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ سوچ کے آپ شش و پنج میں ہیں۔ ماں نے کہا تھا لخت جگر چپ کیوں ہے، آج تک تو نے مجھ سے کوئی راز نہیں چھپایا، کیا کوئی اہم بات ہے جو چھپانا چاہتا ہے؟ کہتے ہیں ماں تجھ سے زیادہ اہم کون سی بات ہوگی، زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت تیری ہے۔ ماں نے کہا بیٹے پھر بتا تو صحیح کہاں جاتا ہے؟ حضرت مختوم ماغمی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، ادھر خضر کی جدائی ادھر تعلیم سے دوری کا جب منظر سامنے آیا، آنکھ میں آنسو آئے، کہنے لگے ماں آج تو نے پوچھا ہے تو بتاتا ہوں، میں کہیں اور نہیں جاتا، دریا کے کنارے ایک شخص آتا ہے جو مجھے علم دین پڑھا کے جایا کرتا ہے۔ ماں نے اتنا سنا بیٹے کی پیشانی چومی اور چوم کے کہا تھا بیٹے آج کے بعد میں تجھے روکوں گی نہیں، روز تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانا۔ اتنا سنا چیخ نکلی مختوم ماغمی کی، کہتے ہیں ماں جس خزانے کے لیے جاتا تھا اب وہ خزانہ میرے ہاتھوں سے جا چکا ہے۔ ماں نے کہا تھا بیٹے کیا کوئی پڑھانے والا روٹھ گیا ہے یا کوئی غلطی تجھ سے ہو گئی ہے؟ کہتے ہیں ماں تجھے کیسے بتاؤں، جو مجھے پڑھانے آتا تھا اس نے وعدہ کیا تھا کہ اگر یہ راز کسی کو نہیں بتاؤ گے تو روز پڑھانے آیا کریں گے، جس دن بتا دو گے اس کے بعد پڑھانے نہیں آئیں گے۔ اے ماں آج یہ راز تجھ سے بیان کر دیا ہے، ماں آج مجھے پڑھانے والا نہیں آئے گا، آج کے بعد مجھے دین سکھانے والا نہیں آئے گا۔ اتنا سنا کہ ماں نے لال کو سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کے کہا بیٹے اداس نہ ہو، جا جا کے بستر پہ آرام کر لے۔ حضرت مختوم ماغمی تو بستر پہ لیٹے ہیں، چہرے پہ چادر ڈالی ہے، آنکھ میں آنسو لے کر کے سو جاتے ہیں، لیکن ماں نہیں سوئی ہے۔ اور لوگوں آج پریشانیاں ہوتی ہیں تو مولویوں کی چوکھٹوں پہ جا کے جھٹکے دھکے کھایا کرتے ہو، ٹوری کر دو تعویذ کر دو مصیبتیں آ رہی ہیں۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں سب سے بڑا تعویذ خدا نے تیرے گھر کے اندر رکھا ہے، سب سے بڑا دعا دینے والا خدا